بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ دن دست پھر بس، یعنی یہ سلسلے جو چل رہے ہیں نا سر، ان کے لیے صرف چلیں یہ آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کہ کیا ان کے لیے طے کیا گیا اور کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں کہ دو ایشوز ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، پاکستان بھر کے وکلاء نے ایک خط لکھا ہے کل چیف الیکشن کمشنر کو، اور اس خط میں انہوں نے کہا کہ جناب آپ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کے پابند ہے تو الیکشن کراؤ، چلو چپ کر کے الیکشن کراؤ تو بہت ہی گلا نہ کرو، یہ اس ایکچولی خط کا مطلب ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کو یہ کہا ہے کہ جناب آپ ڈیٹ اناؤنس کریں، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ڈیٹ اناؤنس کریں، بلکہ آپ پر لازم ہے کہ آپ ڈیٹ اناؤنس کریں، تو آپ الیکشن کی تاریخ دیں تاکہ اس ملک کے اندر ٹائملی الیکشن ہو سکے۔ اچھا، اب ان وکلاء کے اندر یاد رکھیے گا مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، پیپل پارٹی بھی شامل ہے، تحریک انصاف بھی شامل ہے، سارے وکلاء جو ہے نا وہ کٹھے ہو گئے ہیں اس ایک ایشو کے اوپر کہ 90 دنوں میں الیکشن کرائیں۔ اچھا، میں آپ کے سامنے یہ جو ساری بات پیش کر رہا ہوں یہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کل کا یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو ہوئی ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نوٹ کیجئے گا کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی اس کا حصہ تھی، وہ بھی 90 دن کے الیکشن کی بات حکومت میں رہتے نہیں کر رہے تھے۔ حکومت انہوں نے کہا کہ جناب آپ حلقہ بندی کریں، حلقہ بندی کے لیے 120 دن، اس کے بعد جناب جنرل الیکشن کرائیں، وہ 90 دن میں کرائیں۔ تو اس طرح کل ملا کے انہوں نے یعنی جو ہے وہ کو 210 دن دیتے سن، لیکن پھر بھی کم کرتے کرتے 180 دن کے اندر معاملہ جو ہے وہ طے پا جانا تھا۔ اب اس سے بھی چیزیں نیچے آ گئی ہیں، مگر اس کے باوجود شکوک و شبہات ہیں کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب سیاسی جماعتوں کی جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کور میں رکھتے ہوئے اپنے بچے جمہورے جو ہے نا وہ مارکیٹ میں پھینک دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جا کر اب اس طرح کے دباؤ بڑھائیں گے اور بات کریں گے کہ جناب الیکشن ٹائملی ہو۔ میں آپ کو پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، میں اب بھی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن نہیں ہو رہے، پتہ نہیں، یہ بہت سارے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے، مینوں کسی پاس اس طرح کی گل سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن نہیں ہو رہے، کیونکہ میں یہ بات اس لیے بھی کہتا ہوں کہ ایف اے ٹی ایف ہو یا جی ایس پی پلس ہو، سر آپ ان کو جب ایک دفعہ ان کے جو پاکستان کے ساتھ معاہدے ہی ہوں گے نا، ظاہر ہے جو جس کی وجہ سے ہمیں یہ سہولتیں ملی ہوئی ہیں، سر آپ ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں جی ایس پی پلس کو، آپ ایف اے ٹی ایف کے بھی معاملات کو ایک دفعہ نظر ڈال لیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ چیزیں جو ہیں وہ کسی اور سمت میں جائیں گی۔ اگر پاکستان خدا نہ خواستہ الیکشن سے، آئین کے دائرہ کار سے باہر جاتا ہے اور اس ملک میں بر وقت الیکشنز نہیں ہوتے تو چیزیں بالکل ڈیفرنٹ اینگل میں چلنی شروع ہو جائے گی۔ پھر چاہے سعودیہ $70 ارب ڈالر دے پاویں چین $50 ارب ڈالے، آپ یہاں پر جو پیدا کریں گے پائیں تسی اپنے لیے کرو گے، پھر باہر نہیں جا سکے گا، ٹھیک ہے، یا پھر چین اور سعودی لے گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ یورپی یونین کے سارے جو ہے وہ پابندیاں فیس کرے گا۔ تو اتنا بڑا رسک پاکستان کی خاطر کوئی بھی نہیں لے گا، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کسی طریقے سے کہ پائن ایتھے جو ہے وہ الیکشن کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی میں ظاہر ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں، جو لوگ یہ اس کو سمیل کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ تجربہ کار لوگ ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ چیز دیکھ رہے ہوں جو مجھے نہیں نظر آ رہی، یا میرے دیکھنے میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، میرے سمجھنے میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ آپ لوگ اگر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں تو ضرور مجھے بتائیں، مگر میں سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی ابھی تک واقعی سینس نہیں آ رہی کہ الیکشن نہیں ہو رہے، میں سچی بات یہ کہہ رہا ہوں آپ سے۔ مگر پھر بھی میں آپ سے گزارش کروں کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے وہ تو ایک وکری گل ہوگی نا۔ عمران احمد خان نیازی اور پرویز الہی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پہ پرویز الہی کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہ سر انہوں نے خود دعوتیں دی ہوئی۔ دیکھیں، ایک بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ جو لوگ ہرکارے ہوتے ہیں نا کہ جا اتو بوتل لایا، پانی لایا، جا جتی پالش کرا لیا، جا اتو جا کے نا اپنا نعرے مار دکان دے باہر کھلو گے، دودھ والے کے خلاف کمپین چلا دو، جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی نعرے مارنے والے ہیں جی، آوے گا بھی آوے گا، جاوے گا بھی جاوے گا، وہ اگر وہ غلطی کر دیں، وہ اگر پلان سے ہٹ کر کچھ کر دیتے، ان کے لیے معافی کی گنجائش ہوتی ہے، پھر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ان کو معافی مل جاتی ہے۔
آپ نے دیکھا کئی لوگوں کو ملی، شمسان بخاری ہو گئے، یہ یعنی ایک نہیں ہے، کئی ہیں یار، بے تحاشا ہیں جن کو معافیاں مل گئیں، کیونکہ وہ صرف آوے گا بھی آوے گا، جاوے گا بھی جاوے گا کے نعرے مارنے والے تھے، وہ مین پلان کا حصہ نہیں تھے۔ وہ جڑا پورا گیم پلان ہے، لندن پلان آپ کو یاد ہوگا، وہ وہاں پہ گئے تھے لندن کے اندر نواز شریف گورنمنٹ آنے کے لیے، کیا ہے اس کو کہتے ہیں، عمران خان تھا، پرویز لائی تھا، شجاعت تھا، ادھر اڑی بابا آیا سی کینیڈا سے، سیاست نہیں ریاست بچاؤ ہے جی، وہ یہ سارے نے مل ملا کے، اور اسی جگہ کے اوپر پھر جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا بھی کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھے، تو پھر یہ سارا ایک پلان کر کے تو نواز شریف گورنمنٹ کے خلاف سلسلے شروع کیے گئے تھے۔ اب چونکہ پرویز لائی اور عمران خان اس سارے گیم پلان کا حصہ تھے، مگر پائن نے سمجھا کہ ساڑھے پر نکل آئے، اسی اڈاری اپنے طور پہ مار سکنے ہیں، تو سر ایسے لوگوں کو معافیاں نہیں ملا کرتی۔ میں آپ کو بالکل آج کلیئر کٹ بات بتا رہا ہوں، سر ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ پھر بھی اپنے بھائی کو بچانے کے لیے پنکی پیرنی کے بعد، یعنی ظاہر ہے پنکی پیرنی کے تو ہسبینڈ ہیں، اس کے بعد علیمہ خان جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئی ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے مختلف اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے کیے ہیں، لیکن اصل رابطے جو کیے ہیں انہوں نے یہ جو ہیں اپنا یورپی یونین کے لوگ ان کے ساتھ کیے ہیں، اور ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب کسی طریقے نہ میرے بھرا نو کڈو، وہی زندگی نو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے وہ بہن ہے، آپ کے اور میرے ان کے نظریات کے ساتھ ان کی ٹیکس چوری کی کاموں کے حوالے سے بے شمار چیزوں کے اوپر سلائی مشین والی جڑی ہوئی سی، جو بھی آپ ان کو بڑا مذاق اڑایا گیا، وہ ہم بہت ساری باتیں اس کے اوپر کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ بھرا ہے سر، وہ بھڑاں لئی بھرا جڑا وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور وہ ان کو اس کی زندگی کی فکر ہے، ہونی بھی چاہیے، ظاہر ہے بھن ہے وہی، وہ کوششیں کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے وہ باہر آ جائے۔ لیکن میں آپ کو پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، سر جو مرضی کوشش کر دیکھو، ایسا نہیں ممکن کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گیم پلان کا حصہ ہوں، پرویز لائی صاحب گیم پلان کا حصہ ہوں، انہیں پتہ ہو کیڑا مورا کتے فٹ کیتا ہے، انہیں پتہ ہو کیڑی چال اگے کی چلنی ہے، اور ان کی مشاور سے ہر چیز کو کیا گیا ہو، اور اس کے بعد وہ یہ سمجھیں کہ اسی ہوں وڈے ہو گئے ہیں، ساڑھے پر نکل آئے ہیں اور اسی آپ گھوڑا دوڑا کے کتے پہنچ سکنے ہیں، تو سر وہ پھر نہیں ہوتا، نہیں ایسے نہیں ہوتا، نہ وہ ایسے ہونے دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ وہ لوگ جو بٹرے کرتے ہیں نا سر، ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس وقت پرویز لائی کے ساتھ ہو رہا ہے، یا عمران خان کے ساتھ۔ ویسے عمران خان نے تو آپس کی بات ہے، آپ دعوتاں دیتی ہیں نس نس کے، پرویز ادھر روکتا رہا انہوں کہ یار اسمبلی نہ توڑ، خدا کا واسطہ نہ کر، تیری مہربانی۔ عمران خان نے کیا نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے عمران خان صاحب کہ میں یعنی اڈی مار کے دھرتی لا دیا گا۔ ہم جب جوان ہوا کرتے تھے، یعنی یہ میں بتانے لگا 18 20 25 سال تک جی ایج کا منڈا ہوتا ہے نا، وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اس دور میں ذرا باڈی بلڈنگ اور ویٹ لفٹنگ کرنے کے لیے جایا کرتا ہے نا، تو وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس میں آرنلڈ بن گیا ہوں، بس مسئلے کوئی نہیں گا، میں قصون مارا گا، کاندھ ٹا دیا گا۔ اور اس دور میں کئی جو معصوم اور بیوقوف سے بچے ہوتے ہیں، وہ قصون مار دے بھی نہیں کندھا تو مڑ کے ہاتھ پڑوا لیندے نے، یا پھر ہاتھ پٹی بن کے پھرے ہوتے ہیں۔ تو یہ حرکت عمران خان صاحب نے کی، ان کا یہ خیال تھا کہ میں قصون مار کے کاندھ ٹا دیاں گا، پائے نے نہیں جان دی کاندھ، جنہ مرضی قصون مار کے ویکھ لو، فلماں ہوندی ہیں، فلم کے اندر ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے اپنا جیکی شرف یا سنجے دت، وہ جناب کک مار رہا تھا، کاندھ جڑی ٹوٹ جاندی، اس طرح نہیں ہوتا، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ عمران خان فلموں کے ہتھوں ماریا گیا، وہ امیجینیشن سے باہر نہیں آیا، اس کو سمجھ نہیں آنے دی۔ ارد گرد کے وہ جو دو منہ والے سانپ تھے نا، فیصل واڈا صاحب کہتے تھے نا، انہوں نے سمجھ نہیں آن دیتی انہوں کہ انہوں نے ہون کی لگا۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اندر بیٹھے ہیں اور وہ آفرے کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جناب میں سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں، سب دے نال چوکی ڈا کے میں جناب نیویں تھاں بہ کے گل کروں تیار ہوں، میرے نال گل کر لو بھائی، ہوں تہاڈے نال کنے گل کرنی۔ ہاں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے، جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کے جو ایک ایکسپیرینس ہے پاکستان کے اندر سیاست میں جمہوریت کی سٹرگل کا، وہ ایکسپیرینس کسی اور کے پاس نہیں ہے، بڑا بیٹر ایکسپیرینس ان کا۔ تو ظاہر ہے انہوں نے اس میں سے کچھ چیزیں سیکھی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بدترین مخالف بھی ہو
جمہوریت کی خاطر ہم سب کو ایک ٹرک پہ آ جانا چاہیے، اور اسد زرداری صاحب نے یہ حرکتیں پہلے بھی کی ہیں، بے نظیر بھٹو نے کی ہیں یار، نصرت نے کی ہیں. میں اس بات کی تاریخ میں سے مثالیں نکال کے دیکھ سکتا ہوں. جی ایم آر ڈی موومنٹ تھی، اس میں جے یو ای ایف ساتھ تھی نا، اس میں اے این پی ساتھ تھی، اس میں اثر خان ساتھ تھا، اور جب بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی تو 3 ستارے تھے بڑے معروف، اور 9 ستارے علی حکومت دے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو تھا ضیاء الحق، اس نے صرف جماعت اسلامی کو گلے لا لیا، کیونکہ اس وقت جماعت اسلامی کے جو امیر تھے وہ ضیاء الحق کے پپھی دے پتر سن، لہذا انہوں نے ان کو گلے لگا لیا، باقیہ نو جناب جیلے چھوڑتا تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے. تو اسی طرح کے حالات جو ہیں وہ عمران خان کو یا پیپلز پارٹی کو بنتے دکھائی دے رہے ہیں. بہرحال جتنی مرضی سر کوشش کر دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ عمران خان یا پرویز لائی جو ہے وہ ان کی رہائی کا کوئی چانس ہے. جس طریقہ کے آرڈرز ہوئے پرویز لائی کے حوالے سے، اور اگو جو جواب آیا ریاستی اداروں کی جانب سے، وہ یہ بڑا کلیئر کٹ بتا رہا ہے کہ سر نو مرسی، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ جس طرح مرضی کر دیکھیں، اے ساڈا بالکا سی، انہیں ساڈا ہاتھ کیتا، اسی انہوں نہیں چھڑنا، ٹھیک ہے. اس طرح کا ایک سمجھ لے جواب ہے جو دیا جا رہا ہے اس وقت مسلسل. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جواب مزید سخت ہو جائے گا اگلے 10 دن بعد. 10 دن بعد کیا ہونے جا رہا ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں. 10 دن بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بندیال صاحب گھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نئے چیف صاحب آ رہے ہیں. اب یہ ایک سوال ہے کہ نئے چیف صاحب آئیں گے تو وہ کیا لائنز لیں گے، وہ کس طرح سے چیزوں کو چلائیں گے. میرا ذاتی جو ان کے بارے میں گمان ہے یا خیال ہے، وہ آئین پاکستان سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہٹیں گے. وہ بالکل فٹے دی سیدھی جی لین وہی ہے نا، وہ رہے گا، فل سٹاپ کو میں تو بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے گا، ٹھیک ہے. میرا یہ اپنا گمان ہے ان کے بارے میں. ہو سکتا ہے کہ حالات جب بندہ دور رہ کے بڑے دعوے کرتا ہے، جس نے سیٹ تے آندا اس لیے گلاں پتہ نہیں کی نکل دی ہیں، لیکن اب تک کا جو ان کا کنڈکٹ ہے اس سے تو کم از کم یہی لگتا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جناب بندیال صاحب گھر چلے جائیں گے. میں آپ سے گزارش کروں کہ فوجی عدالتوں میں کیس چلنا ہے 9 مئی کے واقعات کا. 15 یعنی 10 دن بعد سنا ہے، یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ 10 دن بعد اس طرح بھی کارروائی شروع ہو جائے گی، اور سخت کارروائیاں ہوں گی، جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی مزید تتر بتر ہو جائے گی، مزید ٹکڑے ہوں گے، مزید دوڑن لگنگیاں، مزید لوکی جڑے نے وہ ایک دوجے دے پاسے پیچھے لک کے اپنے آپ بچان دی کوشش کرن گے. لیکن سر بچے گے نہیں، بچے گے وہی جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں. بس جیڑا بندہ بھی 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہے نا سر، جیڑا جیتے ریڈ سرکل آ گیا ہے، چاہے وہ بھاگا ہوا ہے چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے سر، اس کی بچت نہیں ہے. مراد سعید ہو یا اسلم اقبال ہو، اس کی بچت نہیں ہے. جس بندے کے حوالے سے ثبوت موجود ہیں، فوجی عدالتوں میں کیس چلنے ہیں. بتایا یہ گیا تھا کہ جناب ابھی کیس ہم نے شروع نہیں کیے، جب کیس شروع کریں گے تو وہ لسٹ جو ہے ہم باقاعدہ طور پہ بتا دیں گے کہ ان لوگوں کے خلاف کیے ہیں اور کیوں کیے ہیں، یہ بھی بتا دیں گے. ابھی تک وہ سب منظر عام پر نہیں وجوہات، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں کنفرم ہے نا کہ وہ اندر وڑ کے کور کمانڈر ہاؤس کے یا دیگر جو تنصیبات کے ایریاز ہیں اگاں لا رہے تھے یا توڑ پھوڑ کر رہے تھے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں. انہوں نے چک کے انہوں نے دیتا ادھر، جو اس کے باہر کھڑے تھے ٹھیک ہے ان کو جناب انہوں نے سویلین عدالتوں میں دے دیا، اور جو وہاں پر تماشا دیکھنے گئے ہوئے تھے ان کو بھی ظاہر ہے سویلین عدالتوں میں، مگر ان کے تفتیش میں ان کے اوپر ہاتھ کافی نرم رکھا گیا، مگر معافی والا کام کوئی نہیں. دن صرف 10 ہے سر. 10 دنوں بعد جڑا کام شروع ہونا نا ضرور، وہ بتانے والے بتاتے ہیں جو کہ واقفان حال ہیں کہ جناب وہ کام شروع ہوگا کہ لوکی کرنا ہاتھ لاڑ گیا. اب ہوگا کیا ایگزیکٹ پتہ نہیں، وہ اب آنے والا وقت بتائے گا. مگر میری یہ دعا ہے، میری یہ خواہش ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوگا آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے، اس سے بیونڈ کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس سے بیونڈ کچھ ہوگا تو سر اس کے رزلٹ نہ پہلے اچھے نکلے ہیں نہ اب اچھے نکلیں گے. میرا تو کم از کم یہی خیال ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو میرے خیال سے اتفاق نہ ہو، لیکن جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ.